بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، جس میں جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، قبلہ مفتی حسن نوید دائی صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی جو ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ پوچھ لوں، یہ بال پوائنٹ کا نشان اگر یہ لگ جائے ہاتھ پہ تو یہ ہوتا ہے وضو کے لیے پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہوتا ہے عام طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول یہ ہے کہ اگر پانی پہنچنے میں مانع رکاوٹ ہو تو وضو صحیح نہیں ہے، اس کو آپ دور کر لیجئے۔ صحیح ہے، لیکن جتنا ہم سمجھ پائے ہیں کہ بال پوائنٹ کا جو نشان ہے یہ مانع نہیں ہوتا، اچھا پانی پہنچنے میں مانع نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑا سا ہاتھ گھس لے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، ویسے مانع نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب انک پین تو پھر اور معاملہ آسان ہو گیا اور بھی آسان ہے، زیادہ تر یہ معاملہ آتا ہے کریمز میں یا آئل میں، وہ مانع ہو جاتے ہیں۔ اگر کریم یا آئل لگی ہوئی ہے، جیسے پانی پڑ کے پھیل جاتا ہے تھوڑا سا، اٹ مینس کہ وہ پانی جلد پہ نہیں جا رہا بلکہ اس کریم کی وجہ سے یا آئل کی وجہ سے تھوڑا سا پھیل رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے اور یقین کی میک بات اپ ہے۔ میں بھی وہ کائنڈ آف میک اپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، اگر آپ نے بہت ہی ہیوی تھوپا ہوا ہے میک اپ تو شاید وہ نہ پہنچ سکے۔ لیکن نیل پالش کا تو مسئلہ ہے کہ وہ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ طے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی میک اپ میں، مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو فیس پاؤڈر لگاتے ہیں، بیس فیس لگاتے ہیں، اس طرح سے لگایا ہوا ہے، ایسا سنا ہے میں نے، پتہ نہیں۔ جی 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 جملہ تو کچھ اور آ رہا تھا نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں جا رہا تھا وہ آپ نے ہنس کے بتا دیا ہے، پھر بھی تو بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے۔ جی وہ سننے سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے سے یقین آ جاتا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی ایسا پاؤڈر ہے کہ جس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں وہ پاؤڈر خود بخود ہٹتا جا رہا ہے ہاں، اور پانی وہ جلد تک پہنچتا جا رہا ہے تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہیوی میک اپ ہے کہ وہ پانی ڈالنے سے وہ میک اپ ہٹ نہیں رہا بلکہ وہ میک اپ اپنے مقام پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی اسکن تک نہیں پہنچ رہا، آپ صابن سے اس کو پہلے دھو لیجئے، اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے۔ یہ ایک پیمانہ۔ قبلہ عامر صاحب اس میں آپ بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی اصول، یہی فتویٰ، یہی اصول بھی یہی ہے، تینوں فتویٰ چیزوں بھی میں؟ یہی ہے، بالکل۔ اچھا، زبردست، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اگلا سوال دکھاتے ہیں اس پہ، پھر سنائیے، دکھائیے جی اگلا پہلا سوال دکھائیں۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر سمرو ہے اور اس وقت میں چین ملک کے شہر بیجنگ میں ہوں۔ میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مساجد ہیں یہاں پر اذانیں لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں دی جاتی، تو ہم جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل مسلمس ہیں یہاں پر اپلیکیشنس کو فالو کرتے ہیں، اور اپلیکیشنس ایز سچ 100% ایکوریٹ نہیں ہیں، تو سحری کے وقت اور افطاری کے وقت کا جو مقرر ٹائم ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہاں پر جو ہے ویری کر رہا ہوتا ہے، تو ہم منٹس کے حساب سے 5-10 منٹ کے حساب سے ہم آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو کیا اس سے ہمارا جو روزہ ہے وہ افیکٹ تو نہیں ہوتا افطاری کے اور سحری کے ٹائم؟ بالکل صحیح۔ عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا سے کال آئی ماشاءاللہ، بیجنگ سے بھائی، وہاں پر جو جذبہ دیکھا اور اتنا جو ہے وہ دین سے وابستگی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور جو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے اذان دینا، ہاں، تو اللہ کرے ہو جائے۔ باقی رہا یہ کہ یہ جو فالو کرتے ہیں نا جس کیلنڈر کو ایپ کے ذریعے، جی جی، تو 2-3 منٹ جو احتیاط کرنی ہے بیفور کر لیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ٹائم زون چینج ہوتا رہتا ہے، جی ہاں جی ہاں، تو اس حساب سے 2-3 منٹ کا فرق بھی آ رہا ہوگا، تو ان کے ڈسٹرکٹ کے حساب سے تو یقیناً ایکوریٹ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، پھر بھی تسلی کے لیے اگر یہ 2-5 منٹ کا فرق رکھ لیں گے تو وہ احتیاط ہو جائے گی۔ جیسا کہ پہلے بات ہو چکی تھی، آپ سحری تھوڑا سا پہلے کر سکتے ہیں اور افطار تھوڑا سا بعد کر سکتے ہیں باوجہ، یہی فارمولا، کوئی مسئلہ یہی فارمولا باقی جگہوں میں بھی آ جائے گا نا۔ مثال کے طور پر میں لاڑکانہ گیا ہوں کسی پروگرام کے لیے اور میرے پاس کیلنڈر نہیں ہے، تو میں نے نیٹ پہ سرچ کر لیا کہ لاڑکانہ پریئر ٹائمنگز کیا ہیں، اب وہ اگر آ رہا ہے ظہر 12:40 ہے تو بس میں نے 12:50 کر لیا اور پڑھ لی، تو بس بالکل ایسے ہی ہوگا نا، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے۔ قبلہ ایپ کے لیے بھی یہ چلے گا، قبلہ نہیں معلوم، ایپ کھولی، ایپ نے بتا دیا ہے آپ نے نماز پڑھ لی، اسی طرح جی ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہے، صحیح۔ اس میں کچھ رائے مختلف ہے؟ اس میں اطمینان ہی کی بات ہوتی ہے، قبلہ ایپ سے اطمینان آپ کو آ جائے۔ البتہ قبلہ ایپ کا ایک مسئلہ ذاتی طور پر مجھے جو کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، آپ ایئرپورٹ پر کہیں پر ہیں اور قبلہ ایپ سے آپ نے چیک کیا اور اس طرف قبلہ بتا رہا ہے، اور 10 قدم آگے جا کے چیک کیا تو اس طرف بتا رہا ہے، اب تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3-4 دفعہ چیک کر لیجئے اور 2-3 ایپ سے چیک کر لیجئے، اچھا صحیح ہے، اور پھر جہاں سے وہ آیا آپ کو اطمینان آ جائے تو پھر وہاں پڑھ لیجئے۔ باقی اذان والا وہ تو وہی ہے نا جو بات انہوں نے جی، اس میں افطار کا ایک مسئلہ تھوڑا سا آسان یہ بھی رہتا ہے کہ جو افطار کا وقت ہے وہ تو چلیں تھوڑا سا مختلف آ رہا ہوگا، لیکن سائنٹیفکلی جو سن سیٹ کا وقت ہے ہاں ہاں
وہ تقریباً وہ سن رائز اینڈ سن سیٹ کا وقت، اس کا تعلق تو کوئی مسلمانوں کے معاملے سے نہیں ہے، وہ تو ایک جنرل بات ہے. تو اگر آپ سن سیٹ کا ٹائم دیکھ لیں تو غروب آفتاب کا وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. تو برادر اہل سنت کے مطابق اسی وقت افطار ہو جاتا ہے. جو اہل تشیع ہیں ان کے مطابق تھوڑا سا 13-14 منٹ انتظار کر لیں تو سن سیٹ کے وقت سے آپ جو ہے وہ اندازہ زیادہ اور بہتر لگا لیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. قبلہ احسن صاحب دکھائیے گا، سوال دکھائیے گا. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ بغیر سر کے اوپر سے واری صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم لوگ وسیم بھائی کا صدقہ دے دیتے ہیں، تو کیا اس طرح صدقہ دینا جائز ہے؟ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، شکریہ. سوال آپ نے اسی لیے شامل کروایا؟ نہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے سوال، یقین کریں. جی قبلہ بتائیے، بغیر سر پہ وارے صدقہ دیا جا سکتا ہے جیسے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں صدقہ دینے کے جو احکام ہیں، صدقہ دینے کے احکام میں کتاب و سنت میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اس کو سر پر سے وارنا ہے. یہ رسم ہو گئی ہے، یہ ایک رسم ہے. کوئی اگر کر لیتا ہے تو ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے، کہ گناہ بھی نہیں ہے. کوئی اگر سر پہ پھیر لیتا ہے، جس نے صدقہ دینا ہے وہ خود اپنے سر سے پھیر لے، یا جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے سر سے پھیرا جا رہا ہے، اور کوئی اور شرعی خرابی نہیں ہے، تو کوئی اگر اس طرح کر لیتا ہے جبکہ نظریہ درست ہو، اعتقاد کا درست ہونا بہرحال ضروری ہے. یعنی اگر کسی کا اعتقاد یہ ہو کہ اس طرح کرنے سے ہی صدقہ ادا ہوگا، بغیر اس کے ادا نہیں ہوگا، تو چونکہ یہ اعتقاد کی خرابی ہے، اس مشکل ہو جائے گی تھوڑی. اس پہ میرا منع کریں گے. لیکن اگر کسی کے اعتقاد کی خرابی نہیں ہے، اعتقاد اس کا درست ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھتا، بس ویسے ہی جو ہے وہ گھر کے اندر یہ رواج ہے، بڑے بوڑھے اس طرح کرتے ہیں اور اس نے اس وجہ سے کر دیا اس طرح، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے. اعتقاد درست ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی ریکومینڈڈ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. بس جو صدقہ دینے کی مدات ہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، صدقے کی ہونی چاہیے. اور جو صدقہ اگر وہ واجب صدقہ ہے تو مستحق کو ہی دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ ہے تو وہ کسی بھی مد میں دیا جا سکتا ہے. اس مد میں آپ دے دیں گے، صدقہ ادا ہو گیا. ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب جان کا صدقہ جان سے دیا جاتا ہے، مال کا صدقہ مال سے، یہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے ایسا. اچھا، ایسا ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ جان کا صدقہ جان سے، کہ آپ نے جانور قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، یہ ایسا نہیں کہ ورنہ نہیں ہوگا. ہاں، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جان کا صدقہ جو ہے وہ جان دینے سے ہی ہوگا. مال دینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی قادر ہے، اور وہ قلیل پہ کثیر ثواب عطا فرمانے والا ہے. بندے کی نیت میٹر کرتی ہے، خلوص میٹر کرتا ہے، اللہ کی رضا کا جو جذبہ ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک. قبلہ کبھی اگر وسیم بھائی کا صدقہ ادا ہو گیا، پھر آپ نے میرے صدقے دیکھے نا، غائبانہ صدقہ بھی ہو جاتا ہے. وہ کر دیا الزام، آپ نے جواب نہیں دیا، میں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے مجھے سے. غائبانہ صدقہ بھی ادا ہو سکتا ہے. آپ کا صدقہ جو ہے وہ غائبانہ بھی ادا ہو گیا. الحمدللہ، بہت شکریہ جی، بہت نوازش، تھینک یو، جزاک اللہ. قبلہ یہ کبھی ہوتا ہے کہ اب کوئی ایک عمل دیکھا یا کوئی بھی سچویشن ہو گئی، کسی بھی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نے صدقہ دینا ہے، اور ابھی اس وقت مصروفیت ہے. اب آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے کیش نہیں ہے جیب میں، کارڈ ہے، نیت کر لی کہ یار میں نے کرنا ہے، یا پھر یہ کیا کہ میں نے مثال کے طور پہ بھائی کو کہہ دیا کہ یار یہ آپ یہ کر دینا، ٹیکنیکلی وہ کاؤنٹ ہو گیا صدقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بالکل ایسا ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن دوسری ایک بات اس میں یہ کروں گا کہ یعنی جب بھی آپ صدقے کی نیت کریں نا، کسی بھی نیکی کی نیت کریں، اسے فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں. اچھا صحیح. کیونکہ بعد میں بھول بھی ہو جاتی ہے، بعد میں کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز رہ جاتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس کو پسند کیا ہے. میں نے غالباً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے آواز لگائی کنیز کو یا غلام کو کہ میری قمیص صدقہ دے دیں، میری قمیص کسی کو صدقہ دے دیں. اچھا. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ فارغ ہو کر بھی کہہ سکتے تھے، تو فرمایا نہیں، جب نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً کر گزریں. تو بہرحال جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اس میں بالکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک ذرا سوال بھی آپ سن لیجیے، بتائیے گا. جی دکھائیے، سوال دکھائیے. میرا سوال یہ ہے کہ چوری کی بجلی میں فرائض نماز ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ آپ سمجھے؟ معصومانہ سوال ہے. چوری کی بجلی میں فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے گی. اب اس کا ایک تو میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پوچھا انہوں نے کہ جی وضو کے بغیر موسیٰ نماز ہو جاتی ہے، موسیٰ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے وضو کے بغیر پڑھی اور ہوئی ہے. تو وہ تو اس طرح تو ہو ہی جاتی ہوگی، لیکن ویسے ٹیکنیکلی ہو جائے گی یا نہیں؟ بہرحال چوری کی بجلی کوئی استعمال کر رہا ہے، اگرچہ مسجد والے استعمال کر رہے ہیں یا کوئی گھر میں استعمال ہو رہی ہے، تو کبھی عمل ہے، جائز نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی.
نماز ہو جائے گی. صحیح ہے. اگر کوئی جگہ غصبی ہو, یعنی یا تو میری اپنی ہی کوئی جگہ خدا نخواستہ غصبی ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہوں, یا میری نہیں میں کسی کی طرف گیا ہوں مجھے یقین ہے کہ غصبی جگہ ہے, وہاں نماز ہو جائے گی یا یہی فارمولا ہے وہاں پہ بھی؟ نہیں, وہاں نہیں ہوگی نماز. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی, اس کا مباح ہونا ضروری ہے, یعنی آپ کے لیے حلال ہونا ضروری ہے. یا تو آپ کی جگہ ہو یا جہاں پڑھ رہے ہیں ان کی اجازت ہو, تبھی نماز ہو سکتی ہے, زبردستی سے نہیں ہو سکتی. اور کبھی ہم بیرون ملک ٹریول کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, راستے میں کہ کسی کافی شاپ میں نماز پڑھنی ہے مثال کے طور پہ, چونکہ اور کبھی مسجد قریب میں نہیں قضا ہو رہی, تو وہاں اس صورت میں اس کے چاہے اس کا اونر غیر مسلم ہو, جو کہ ظاہر ان سے اجازت لینی ضروری ہے. بے شک غیر مسلم کی بھی غصبی زمین ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے بندوں کو سمجھایا ہے کہ نماز اللہ کی ہے, لیکن میرے کسی بندے کی غصب شدہ زمین میں پڑھو گے تو میں اس نماز کو بھی قبول کروں گا. تو نماز اسی وقت قبول ہوگی کہ جب آپ کے لیے آپ تو آپ کی اپنی جگہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ نے اجازت لی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذرا مفتی عامر صاحب کو سوال دکھائیے گا. جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی اللہ کے سوا ہمارے یہاں پہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے, قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کی قسم کھائی جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو گواہ بناتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. بڑی آسانی سے اللہ گواہ میں نے کیا, بڑی بات ہے نا الگ ہے. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی. یعنی وہ قسم ٹیکنیکلی کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی, اگر کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی, بلکہ وہ قسم کھانا گناہ ہے. صحیح. ایسا تھا وہ کچھ لوگ قسم دے دیتے ہیں, بھائی جان آپ نے یار آپ کو ماں کی قسم آپ نے کرنا ہے, بھائی جان میں میری مرضی میں کروں, تو یہ قسم پڑ جاتی ہے اس میں قسم یا نہیں پڑتی؟ صرف اس طرح قسم دینے سے قسم نہیں پڑتی, اگلے کی مرضی ہے کام کرے نہ کرے. اور اس طرح قسمیں دینی بھی نہیں چاہیے, اس طرح قسمیں دینا کوئی اچھی بات نہیں, اچھی عادت نہیں ہے. قسمیں خود کھانا بھی اچھی عادت نہیں ہے, سچی ہی کیوں نہ ہو, سچی ہی کیوں نہ ہو. منع کیا گیا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, قرآن مجید میں فرمایا نا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو. یعنی بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے, قسم بوقت ضرورت ہوتی ہے, تو بوقت ضرورت قسم کھائے. اور بالخصوص جو تاجر بھائی ہیں ان کو تو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے. تاجر بھائی جو تجارت کرتے ہیں, تاجران جو ہے ان کو تو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ حدیث میں فرمایا کہ قسم جو ہے وہ مال بکوا دیتی ہے, ممحق للبرکہ, منفق للسلع, سامان بکوا دے گی لیکن ممحق للبرکہ, برکت مٹا دیتی ہے. تو سچی قسم ہی کیوں نہ ہو تو وہ بوقت ضرورت کھائی جائے, ایسے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. باجی قسم سے صرف آپ کے لیے ریٹ ہے, کیوں ہے بھائی؟ مطلب اب یہ بات بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح, اکثر جھوٹی ہوتا ہے نا, یوں بھی ہوتا ہے, جھوٹی ہوتا ہے کہ جھوٹ کوئی بندہ کہہ رہا ہے, آگے دوست کھڑا تیری قسم. اچھا ہاں, تو اس میں ویسے اس میں ہوتا ہے کہ کیا میں نے کسی کی جھوٹی کہنے قسم کھا لی تو وہ بندے کا فارغ ہونے کا امکان ہو گیا؟ مطلب نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تیری قسم یار میری قسم کوئی میرے کچھ ہو جائے گا. تیری قسم وہ لگتی بھی نہیں ہے اور کھانی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کی کھا لے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. جی, اور عام طور پر دوست کہتے ہیں مجھے کیوں مروا رہا ہے بھائی, وہ یہ کہتے بھی ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا, تو وہ نہیں, وہ اس طرح قسم نہیں پڑ جاتی. یہاں تک کہ کوئی دوسرا قسم دے رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کی بیوی کو طلاق, اور وہ گھبرا کر وہ کام کر بیٹھتا ہے. ایسی قسمیں کچھ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر کوئی قسم کھا لی ہے کہ میں غصے میں کہہ دیا تم نے آئندہ یہ کیا نا میں قسم سے کروں گا, غصے میں کہہ دیا, اب وہ اس بندے نے یہ کام کر دیا لیکن اب اس کیا کریں اس کا؟ نہیں, اگر آپ نے کہا کہ اگر آئندہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اچھا اس میں الفاظ, اگر فرض کریں الفاظ یہ استعمال ہو گیا کہ میں قسم خدا کی میں پھر یہ کر دوں گا, کیا کروں گا پتہ نہیں. اب میں مثال دیتا ہوں, اگر آپ نے اپنی زبان سے کہا میں چھوڑوں گا نہیں, چوک پہ ماروں گا تجھے. ابھی شاید بات فنی لگے لیکن یہ ہے کہ آئندہ یہ اب کر لیا ہے کام, غصہ بھی اتر گیا ہے, اب اس کو چوک پہ لے جا کے مارنے کا موڈ بھی نہیں ہے, بلکہ اب ڈر بھی لگ رہا ہے قسم. اگر آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ فلاں نے اگر اپنے خادم سے کہا, اپنے ملازم سے, اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا, تو آپ نے اپنی زبان سے کہا تو وہ لازمی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ ہلکا سا یوں کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی فقہ جعفریہ کا اگر کوئی شخص طرح کی قسم کھا لے تو اس کا پھر کیا ہے, ذرا بتا دیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھانا, یہ فقہ جعفریہ کے مطابق کم سے کم حرام یا غلط نہیں ہے اگر سچی بات ظاہر گوز وداؤٹ سیئنگ, جھوٹی قسم تو نہیں کھانی چاہیے. جی صحیح. تو لیکن یعنی ٹیکنیکلی قسم ہو جائے گی, یہ قسم ہو جائے گی, لیکن یہ کہ نظر شرعی جو ہے, قسم شرعی جس پر ایک چیز فرض ہو جاتی ہے وہ اللہ ہی کی قسم پر ہے. صحیح. مثلا للہ علیہ یہ کہہ کر, یہ اردو میں کہہ دے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں,
کہ میں یہ کام کروں. یا جس طرح ہم کہتے ہیں میں قسم خدا کی یہ کروں گا, تو اچھا جملے بھی یہی ہوں. ہاں, للہ علیہ, یا اللہ کے لیے میں اپنے اوپر فرض کرتا ہوں. عربی یا اردو میں کہتے ہیں. ہاں, عربی یا اردو یا انگلش میں, کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر فرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا. تو پھر وہ نظر شرعی ہو جائے گی, نظر قسم شرعی ہو جائے گی, واجب ہو جائے گا پھر. اوکے. البتہ اس میں رجحان بھی ہونا چاہیے, یعنی میں یہ کروں گا. اب یہ جو آپ نے مثال دی تھی نا, یہ قسم نافذ نہیں ہوگی. اچھا, یعنی فقہ جعفری کے مطابق کہ میں تجھے ماروں گا. ہاں, اس لیے کہ رجحان شرعی نہیں رکھتا یہ کام. یعنی رجحان شرعی کا مطلب ہے کہ میں کسی ایسی شے کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو فی نفس ہی کوئی ممدوح بات ہے. مثلا میں اگر یہ ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ ایک روزہ رکھوں گا, اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کسی کو صدقہ دوں گا, اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ فلاں برائی چھوڑ دوں گا. جو رجحان شرعی رکھتی ہے شے, اس پر وہ قسم نافذ ہوگی, ادروائز نہیں. ایک سوال بس چلا دیں ذرا, میں آخری بس ایک. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نکاح کے بعد کتنے عرصے کے بعد رخصتی کرنی چاہیے بچی کی؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کر کے پھر آؤٹ آف کنٹری چلی جاتی ہے, اس کا پورا کام ہو جاتا ہے, 1 سال کے بعد آتے پھر رخصتی ہوتی ہے. کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ میں خیال ہے یہ سوال ذرا وقت مانگتا ہے ویسے چونکہ ایک موضوع, لیکن چلیں ابھی تو خالی آپ فقہی حیثیت سے بتا دیں. فقہی اعتبار سے تو جائز ہے, جیسے نکاح ہو گیا اس کے بعد 1 سال بعد رخصتی ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی شرن. لیکن بہرحال نکاح اور رخصتی میں کوئی زیادہ فاصلہ رکھنا نہیں چاہیے, ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس میں خاندانی مسائل بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں, بعد میں شاید نہ کچھ ناشاخیاں بھی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بات پہلے ہی سیپریشن تک بھی جا سکتی ہے, خدا نہ خواستہ. اس میں بہتر یہ ہے کہ اسی طرح سے پلان کریں اسے کہ نکاح ہو جائے گا, یا تو نکاح اور رخصتی ساتھ ہو جائے گی, یا اگر نکاح ہے اس کے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا سے جو نکاح ہوا پہلے, اس کے بعد 6 مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی. تو مثلا یہ 6 مہینے کا ایک عرصہ ہے, وقفہ ہے. کوئی بھی اس طرح کا کوئی مناسب عرصہ رکھ لیں, کوئی بہت زیادہ طولانی نہ کریں. حرام نہیں ہے لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ قبلہ کیا کہ ہاں, نکاح اور رخصتی کے درمیان جو ہے وہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. اچھا, البتہ یہ کہ رخصتی جو ہے وہ جلدی ہو جانی چاہیے. دوسرا یہ کہ رخصتی کوئی نکاح کے رکن میں سے نہیں ہے, یہ ہماری رسم کلچرل ہے. ٹھیک, تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ نکاح کرتا ہے تو ساتھ لے جائے اپنی دلہن کو. صحیح ہے, تو ہو گئی رخصتی. ہم جو رسم کے لیے باقاعدہ روک کے رکھتے ہیں, اور ایک دن جو ہے وہ اگلا دن جو ہے وہ لیتے ہیں, اور اس دن جو ہے وہ باقاعدہ ایک پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ دلہن کو روانہ کرتے ہیں. تو اگر ایک دن لے لیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے, ضرورت کی بنیاد پر جو ہے وہ پہلے سے کہہ لیا کہ یہ بچی پڑھ رہی ہے, تعلیم مکمل کر کے پھر ہم اور مصلحتاً نکاح کر دیا تو وہ درست ہے, بلکہ مصلحتاً کیا تو اچھا کیا, تاکہ جو ہے وہ منگنی کے بعد جو ہے وہ جو چیزیں ناجائز تھی وہ نکاح کے بعد ناجائز نہیں رہتی ہیں. میں یہ پوچھنے والا تھا کہ منگنی کے حوالے سے بھی ایک تاثر, یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ منگنی جو ہے وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے, ایک معاشرے میں رسم ہو گئی کہ جی ہم نے دی بات پکی کر دی, لیکن آپ اتنے ہی اسٹرینجر ہیں ایک دوسرے کے لیے جتنا منگنی سے پہلے تھے. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں منگنی جب ہوتی ہے انگیجمنٹ تو سمجھتے ہیں کہ بس اب رسم بات پکی ہو گئی. ٹھیک, وہ بالکل ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے غیر محرم عورت سے جو بات چیت کا معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ بھی وہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی پہ آخری فرما دیں, نیا سوال کرنے کا وقت نہیں ہے تو بس آپ اسی پہ فرما دیجیے. بغیر شوشے اور نقطے کے فرق کے جو ہے وہ اتفاق. تو پھر میں آپ سے سوال یہ پوچھ دیتا ہوں, پوچھ رہے ہیں ایمبولینس کو رستہ دینا جی واجب ہے شرعن؟ جی یہ بتا دیجیے, پھر آپ اس کا بتا دیجیے. ایمبولینس کو رستہ بالکل دینا چاہیے, اخلاقیات کا تقاضا تو ہے ہی, اخلاقی تقاضا بھی, اور یہ مریض ہو, بشرطے کہ مریض ہو. ایمبولینس کے اندر واقعی اگر مریض موجود ہے تو واقعی اس کو رستہ دینا چاہیے. اس میں سے آپ یہ تجویز کریں گے, یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اس کو انفارچونیٹلی مس یوز کرتے ہیں کہ ایمبولینس خالی ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اس میں بہتر ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے کہ یار پتہ نہیں مریض کو لینے جا رہا ہوں, دینا چاہیے, پتہ نہیں ڈرامے بازی کر رہا ہوں, جو بھی راستہ دو یار. وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہمیں حتی الامکان حسن ظن رکھنا چاہیے, اور حسن ظن رکھتے ہوئے جو ہے وہ راستہ دے دینا چاہیے. کیا پتہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں اور اندر باقی مریض ہو, اور ہمارے اس طرح کے عمل کی وجہ سے وہ خدا نہ خواستہ اس کی جان. یہ ہوتا ہے میں اکثر کبھی گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا, میں کہتا ہوں یار رستہ دو یار, سائڈ پہ لگاؤ گا تو او سر ایسے ڈرامہ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یار چھوڑ یار, دے دے رستہ یار, کیا دنیا بھر میں جو ہے وہ مریض کا احترام ہوتا ہے, لہٰذا ڈاؤٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو پک کرنے جا رہا ہوں مریض کو, اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگی ہو وہاں جا رہا ہوں. آپ کا یہ سوال کرنا سمجھو ایک اویئرنیس ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں. اور افسوس ہوتا ہے, وقت ختم ہو گیا, آپ تو باہر رہتے ہیں, افسوس ہوتا ہے باہر جب ایمبولینس باہر کے ملک میں دیکھیں ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے, لوگ یوں ٹھک 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 گاڑیاں سائڈ پہ لگاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہاں میں نے الٹا دیکھا, یہاں کہتے ہیں اس کے پیچھے لگا لیں نکل جائے اس کے ساتھ.
ओ भाई छोड़ दे यार, मतलब 4 मिनट बाद पहुंच जाएगा भाई, इसके पीछे मैंने देखा है बाकायदा, इसके साथ लगा ले निकल जाता, उल्टा है। हाँ, वो उसकी वजह वही है ना कि कुछ उसने भी जफा की, कुछ हमारा भी कसूर था कि वो क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं बाज़ मरतबा के लोग उसको कहते हैं शहर के लोग भी जालिम से जी, लेकिन इसमें बिलखुसूस मजहबी जलसों में भी मजहबी जलसों में भी और सियासी जलसों में भी इसका तो और ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चले रोड पर तो फिर भी कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है, कहीं पर कोई जलसा हो रहा है आप रोड ब्लॉक करके बैठे हुए, तो उसमें तो कम से कम कितनी मरतबा एम्बुलेंसेस को भी जाने नहीं देते, होता है इस तरह से। जी जी होता है, ये बड़ी गलत बात है ये। तो ये बिल्कुल इसको एक एज अ मुफ्ती आमिर साहब एज अ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी नहीं, ये कुछ चीज़ें ज़रा बड़ी ज़रूरी हैं और एज अ नेशन मेरे ख्याल में और हमें इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमारा क्विज का सेगमेंट है इंशाल्लाह। बन के रहमत ये फिर छा गया।